اسی طرح آپ کے یہاں پر بھی جو ہے وہ خواتین کے جلوس سنا ہے کہ نکلتے ہیں، یا عورتیں بھی جلوس میں نکلتی ہیں، تو وہ شرعاً بالکل غیر مناسب ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جلوس میں زیادہ سے زیادہ نکلنا مستحب ہوگا۔ مستحب مینز کریں تو ثواب ملے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک مستحب کام کے لیے خواتین کا روڈوں پر نکلنا یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اب وہ بہنیں بعض اوقات جلوس میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں، پھر فوٹو بھی کھینچ رہی ہوتی ہیں آگے کھڑی ہو کر، چہرے کھلے ہوئے ہیں، بعض نے پردہ کیا ہے، بعض نے نہیں کیا ہوا، اور بدنگاہیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا محبت رسول میں، اور پھر یہ سمجھنا کہ اب چونکہ ہم محبت رسول میں یہ کام کر رہے ہیں تو ضرور ہم سے درگزر کیا جائے گا، ضرور ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت اسی سوچ کا انکار کر رہی ہے کہ اطاعت رسول کو بنیاد بنایا جائے، اس کے بعد جو بھی عمل اختیار کیا جائے گا اطاعت رسول کی روشنی میں، اتباع رسول کی روشنی میں، تو پھر وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور مقام قرب دلوائے گا۔ اب ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے، بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اطاعت رسول سے روگردانی ہے، نبی کریم کا کہنا ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور میں بامحاورہ ترجمہ کروں تو یوں کہ ہم نے ہر رسول کو فقط اسی لیے بھیجا کہ اس کا کہنا مانا جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اب ہمارے ہاں اطاعت رسول کا بڑا فقدان ہے۔ جلوسوں میں جانے والا، 12ویں میں شرکت کرنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور مخالفت کرنے کے بعد پھر ان اعمال کو اختیار کر کے پھر یہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی اب تو انشاءاللہ ہم چونکہ عشاقان رسول ہیں۔ کچھ نعت خان بھی اس کا یقین دلاتے ہیں کہ بس بے فکر ہو، جو مرضی کرو، آپ آ گئے نا سرکار کی محفل میں تو انشاءاللہ میدان معاشر میں فرشتے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ حضرت کہاں ہیں، حضرت آپ یہاں آئیے جی جنت میں چلتے ہیں، تو فوراً جنت میں لے جائیں۔ اس طرح ہمیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، بس محفل میں بیٹھیں، آ کر نعت خوانی اٹینڈ کریں، نعت خوانیاں کے اندر پیسے دیں، چندہ دیں، تو آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ اچھے اعمال ہیں، کوئی میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، کوئی چندہ جمع کرنے کا مخالف نہیں ہوں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، لیکن صرف اس پر اکتفا کرتے ہوئے اور اس کو کافی سمجھتے ہوئے پھر حقیقتاً نبی کریم کی اطاعت سے روگردانی کرنا یہ مناسب نہیں، یہ غلط ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہیں یہ مقام کیوں ملا ہے؟ جواب ایک ہی ہوگا، اطاعت رسول۔ انہوں نے نبی کا حکم مانا ہے، نبی کا کہنا مانا ہے۔ یہ غلط ہے، بے مروتی ہے کہ نبی کسی چیز کا حکم دیں اور معاذ اللہ ہم زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ کا کہنا تو ہم نہیں مانیں گے، یا رسول اللہ معذرت کہنا نہیں مانیں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی محبت میں جو بہتر محسوس ہوا وہ باقی سب کرتے چلے جائیں۔ یہ غلط ہے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم مبارکہ زبان سے نکلا، حکم تو بہت دور کی بات، سرکار کوئی عمل اختیار کرتے تھے، صحابہ فوراً اس کو اختیار کر لیا کرتے۔ آپ بخاری اٹھا کے پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ سنتے کہ فلاں مقام پہ دوران سفر سرکار نے نماز ادا فرمائی ہے تو آپ ضرور اس مقام پہ جاتے اور اس کو تلاش کر کے پھر وہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو بعد میں آزاد بھی فرمایا ہے، انہیں بھی تلقین کرتے تھے کہ نافع فلاں جگہ جانا، فلاں ٹیلے کے سے اتنے قدم کے فاصلے پر فلاں درخت کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنا۔ تو اتنی وہ یہ کہ پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بتائیے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ کرو اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی محبت میں انشاءاللہ اور بہت سارے لوازمات میں نے جمع کیے ہوں۔ یہ ہمارے اس دور کی پیداوار ہے کہ ہم نے اپنی ایک سوچ بنائی ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، جو اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں وہ اگر نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں،
زبان سے کوئی نہیں کہتا، ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ ربیع الاول شریف میں جھنڈے بعض اوقات ایسے بنائے جاتے ہیں جن پہ نالین پاک بنی ہوتی ہے یا کعبۃ اللہ وغیرہ بنا ہوتا ہے، ایسے جھنڈوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فی نفسی جھنڈا تو صحیح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ داخل ہونے لگے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مدینہ میں داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو۔ اجازت ملی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا، اس کو نیزے پہ باندھا، ایک جھنڈا بنایا اور اس علم کے مطلب بنا کر آپ اندر گئے ہیں۔ تو یہ جھنڈوں کا استعمال تو شرعاً صحیح ہے، لیکن ان پر کچھ بنانا یہ ہم اس کو منع کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نالین پاک سرکار کی نالین اقدس کا یہ نقش ہوتا ہے، اگرچہ اصل نالین نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ وہ جھنڈے گر بھی جاتے ہیں، پیروں میں آ جاتے ہیں، بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ان مسئلوں کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی نہیں سمجھتے، تو وہ آبجیکشن بہت ہی بد تہذیبی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ یار تم یہ ہمارے سروں پہ جوتیاں لہرا رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے معاملات بہت دیکھے گئے ہیں۔ یوں ہی کعبۃ اللہ کا عکس اگر بنایا، کچھ شبیہ بنائی اور وہ گر رہا ہے زمین پر اور اس کو کچل رہے ہیں لوگ، گندے میلے کچیلے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان مقدس تصویروں کو یا مقدس مقامات کے عکوس کو اس طرح استعمال کیا جائے۔ مشورہ یہ ہوگا کہ مطلب کہ کوئی نقش و نگار بنا لیں، پھول وغیرہ، جھنڈے سادہ رکھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، مشورہ ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کعبۃ اللہ کا تو بنائے گا یا کسی بزرگ کے مزار کی پکچر اس پہ بنائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بے ادبی کا چونکہ شائبہ ہے، اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا